کسی اور کے لیے آپ نہیں کر سکتے۔ ادھر سن 2 ہجری ہے، غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے رسول اپنے 313 صحابہ کے ساتھ بدر کے مقام پر موجود ہیں، لڑائی کے لیے نہیں گئے تھے، تیاری نہیں تھی۔ ادھر سے 1000 کا لشکر ابو جہل کی قیادت میں جب پیغام پہنچا کے آ رہا ہے تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے مشاورت کی، کہا کہ ہم اس مقصد کے لیے تو نہیں آئے تھے، لیکن اب مجھے بتلائیں کہ آپ میرا ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم لڑیں گے، آپ کے حکم پر مریں گے۔ اللہ کے رسول آپ کا آگے سے، پیچھے سے، دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اللہ کے رسول ہر طرف سے آپ کا دفاع کریں گے، ہر حوالے سے آپ کا حکم مانیں گے۔ ہم موسیٰ کی قوم نہیں ہیں، ہم محمد کی امت ہیں۔ اے کائنات کے امام، جہاں کھڑا کرو گے کھڑے رہیں گے، جہاں بٹھاؤ گے بیٹھے رہیں گے، پہاڑوں سے چھلانگے لگانے کا حکم دو گے، سوال نہیں کریں گے کہ مقصد کیا ہے۔ اللہ کے رسول لڑیں گے، مریں گے، حکم کریں۔ کائنات کے امام خوش ہوئے، اور پھر رات کا وقت ہوا۔ کائنات کے امام جب سارے صحابہ سوئے ہوئے تھے، اکیلے یہاں سے اٹھتے ہیں، تھوڑا سا دور جا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کائنات کے رب کے سامنے آہو پکا کرتے ہیں، آہو گریہ زاری کرتے ہیں، روتے ہیں، کائنات کے رب کے سامنے اپنا یہ پیغام، اپنا یہ مدعا رکھتے ہیں کہ اللہ 13 سال مکہ میں محمد نے محنت کی تھی، وہاں سے کچھ لوگ ملے، 2 سال مجھے مدینہ میں ہو گئے ہیں، یہاں سے کچھ لوگ ملے ہیں، بچے بوڑھے جوان کل ملا کے یہ 313 ہیں۔ میں نے آپ کے راستے میں، آپ کے میدان میں، آپ کے دین کی سربلندی کے لیے لا کے کھڑے کر دیے ہیں۔ اللہ اگر یہ اس دنیا سے چلے گئے، اس میدان سے ہار گئے، تو اللہ رہتی دنیا تک اس زمین پہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اے اللہ میں محمد تیرے در کا سوالی ہوں، جو تو نے میرے ساتھ وعدے کیے ہیں ان وعدوں کی وفاؤں کا دن آج آ چکا ہے۔ اللہ ہمیں سرخرو کرنا، اللہ ہمیں کامیابی عطا کرنا، اللہ ہمیں سرخروئی عطا کرنا۔ آہو بقا کی آواز صدیق رضی اللہ عنہ سنتے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے کہ پتہ نہیں کائنات کے امام کو کیا ہو گیا، اوپر آ کے کھڑے ہو گئے۔ عزت احترام کا تقاضا یہ تھا کہ آپ خلل نہ ڈالتے۔ جب کائنات کے امام خاموش نہ ہوئے، دعائیں جاری رہی، آنسو گرتے رہے، کائنات کے امام کی کملی مبارک، چادر مبارک آپ کے موڑوں سے، آپ کے کندھوں سے نیچے گرتی ہے۔ صدیق آگے بڑھ کر آپ کے دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں اللہ کے رسول بس کر دیجئے، اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا، اللہ آپ کو کبھی بھی اس مارکے سے، اس میدان سے ناکام و نامراد نہیں لٹائے گا۔ اے کائنات کے امام بس کر دیجئے، بس کر دیجئے۔ کائنات کے امام سسکیوں کی آواز سے صدیق کی طرف دیکھتے ہیں، کہا صدیق میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، کائنات کے کسی شخص سے نہیں، مجھے کھل کر مانگ لی دیجئے، مانگنے دیجئے۔ اور کائنات کے امام نے وہاں یہ نہیں کہا تھا جو بات میں آپ کو سمجھانے والا ہوں، وہ یہ کائنات کے امام نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نبیوں کا امام ہوں، میں رسولوں کا امام ہوں اور تم ولیوں کے امام ہو، سو جاؤ، کسی سے کچھ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، صبح فتح ہمارا مقدر ہوگی۔ نہیں، کائنات کے امام نے ہمیں یہ پیغام دیا، امت کو یہ سمجھایا، صدیق و فاروق و عثمان و علی کو یہ بتلایا، 313 ساتھیوں کو یہ بتایا، رہتی دنیا تک آخری امت کے آخری فرد کو یہ بتایا کہ جب مشکل وقت آ جائے، میں پیغمبر ہونے کے باوجود صرف رب کے سامنے روتا ہوں، میں پیغمبر ہونے کے باوجود مشکل اوقات میں سب کو چھوڑ کر اپنے رب سے مانگتا ہوں۔ تم پر بھی جب مشکل وقت آئے، جب تم پر بھی اس طرح کی ہنگامی کیفیت کا نزول ہو، تم نے بھی ساری دنیا کو چھوڑ کر تنہائیوں میں جا کر صرف رب سے مانگنا ہے۔ اگر تم رب سے مانگو گے، رب تمہیں کبھی بھی ناکام و نامراد نہیں لٹائے گا۔
یہاں اللہ کے رسول یہ کہہ سکتے تھے، ہاں صدیق آپ نے بڑی بات کی، فاروق آپ نے بڑا دعویٰ کیا، سعد بن عبادہ، سعد بن ابی وقاص نے کہا تھا اللہ کے رسول ہم انصاروں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ وعدہ کیا تھا کہ اپنے بال بچوں سے زیادہ، اہل و عیال سے زیادہ، اپنے احباب سے زیادہ، دوستوں سے زیادہ، عزیز و اقارب سے زیادہ اللہ کے رسول آپ مدینے آئے، ہم سب سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے۔ اللہ کے رسول ہم حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہاں بس ٹھیک ہے، تمہارے دعوے، تمہارے جذبے، تمہاری باتیں، تمہارے نعرے بہت اچھے ہیں، ہم 1000 کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے اہل ہیں۔ صدیق کو بھی یہ نہیں کہا کہ نبیوں کے بعد سب سے بڑی شخصیت آپ ہیں، نبیوں کا میں سب سے بڑا امام ہوں۔ جب بڑی شخصیات ہوں تو پھر کسی کا ان کے ساتھ مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے، آرام سے سو جائیں، صبح فتح ہماری ہوگی۔ نہیں، بلکہ پیغام یہ دیا کہ آپ زندگی کے کسی موڑ پر بھی جتنے بھی بڑے ہوں رب کی ذات سے بے پرواہ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام 100 سال تک 110 ہجری میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ آخری صحابی اس دنیا سے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد 100 سال تک صحابہ کرام زندہ رہے ہیں۔ 100 سال کا ایک صدی کا عرصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا دور ہے۔ آپ کو تاریخ میں، احادیث میں، سیرت میں کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام کو کہیں بھی کوئی بھی کسی وقت بھی کسی مشکل کا وہ شکار ہوئے ہوں۔ مدینہ میں رہتے ہوئے وہ کائنات کے امام علیہ الصلوۃ کی قبر مبارک پر وہ آ کر انہوں نے وہاں سے مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے اپنے مقاصد بیان کر کے وہاں سے مدد مانگی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود تھے، اللہ کے رسول موجود تھے۔ ایک عورت آتی اللہ کے رسول کے پاس، کچھ مدد کے لیے آئی تھی۔ اللہ کے رسول آپ امداد کریں، میرے ساتھ تعاون کریں۔ کائنات کے امام فرماتے کہ نہیں، اب کچھ نہیں ہے، آپ چلی جائیں، اگلے سال آنا۔ عورت پوچھتی اللہ کے رسول اگر آپ اگلے سال نہ ہوں، اس دنیا سے چلے گئے ہوں، تو پھر آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ آئیے میری قبر پہ آئیے، سوال کیجئے، دوں گا۔ کائنات علیہ السلام کے کائنات کے امام علیہ السلام صحیح البخاری کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں اے مائی اگر میں نہیں ہوں گا تو میرا صدیق ہوگا، میرے صدیق سے آپ آ کر بات کرنا، جو بھی مطالبہ ہوگا صدیق پورا کر دیں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اللہ پر ایمان لانے کا مقصد، اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کائنات کے امام کا، کائنات کے اماموں کے، رسولوں کے سالار کا مشکل کشا اللہ ہے، تو میرا اور آپ کا مشکل کشا امتی نہیں ہو سکتا، ہمارا اور آپ کا مشکل کشا بھی اللہ ہی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے بڑھ کر دنیا جہاں کی کوئی قبر مبارک نہیں ہو سکتی۔ جب صحابہ کرام نے اس قبر کی موجودگی میں ڈائریکٹ اللہ سے دعائیں کی ہیں، تو مجھے اور آپ کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ اس انداز سے ہم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر کے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین اپنے زندگی کے مقاصد کو جو ہے نا وہ ڈیریل کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں۔ اللہ اکبر، جب بھی مشکل وقت آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اللہ سے دعائیں کی ہیں۔ آپ سے پہلے حضرت ابراہیم بھی تھے، اسماعیل بھی تھے، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، کتنے انبیاء ہیں، ان کی قبریں بھی موجود تھیں، ان کی ارواح بھی موجود تھی، ان کے نام بھی موجود تھے، سب جانتے تھے۔ کسی ایک صحابی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کا کوئی شخص ثابت نہیں کر سکتا کہ انہوں نے اپنی دعاؤں میں یہ کہا ہو اے اللہ
ہم تیرے نبی ابراہیم کے واسطے سے، ہم تیرے نبی اسماعیل کے واسطے سے، ہم تیرے نبی نوح، ادریس اور حضرت یونس علیہ السلام کے واسطے سے اللہ ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ جب پیغمبر نے یہ بات نہیں کہی، جب صدیق و فاروق و عثمان نے یہ بات نہیں کی، جب 1,00,000 کم و بیش 40,000 صحابہ کا یہ عقیدہ نظریہ نہیں تھا، تو پھر صحابہ کرام کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں اللہ کو اس انداز سے ماننا ہے، اللہ پر اس انداز سے ایمان لانا ہے جس طرح کا ایمان اللہ کے رسول کا اور صحابہ کرام پر، اللہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا اللہ پر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جناب یونس علیہ السلام کا قصہ واقعہ سورہ انبیاء میں موجود ہے، پڑھیے، سورہ صافات میں موجود ہے، پڑھیے۔ کائنات کے یہ عظیم پیغمبر اپنی بستی والوں سے ناراض ہو کر نکلتے ہیں، آگے ایک قرآن اندازی ہوتی ہے، کشتی ہتھکولے کھاتی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ نکلتا ہے اور وہ قرآن نکلتا ہے، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کو انہوں نے کشتی سے نیچے گرایا، سمندر میں، دریا میں، پانی میں گرتے ہیں، آگے سے مچھلی نے اپنے پیٹ میں سمویا۔ کائنات کے رب فرماتے ہیں ابراہیم، حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھا تھا کہ ہم اس کو پکڑنے پہ قدرت نہیں رکھیں گے، ان کو کیا پتا میں رب ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں، ہم نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ان کو محفوظ کیا۔ رب فرماتے ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر میرا یونس اگر مجھ کو نہ پکارتا تو قیامت کے دیواروں تک یونس مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ آ سکتا، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہی رہتا۔ یہ بات میں اس لیے وضاحت کے ساتھ آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں، شرک وہ لعنت ہے، شرک وہ لعنت ہے، وہ غلاظت ہے جو انسان کے سارے اعمال کا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ رمضان میں ہم نیکیاں کریں، ہمیں عبادات کریں، ریاضتوں میں وقت گزاریں اور صیام و قیام کریں، ہم محافل کریں، توبہ استغفار کریں، ہم دعائیں کریں، ہم تلاوت کریں، ہم نیکیوں کی انبار لگا دیں، ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ اور فکر اگر اس میں شرک ہوگا تو کائنات کے رب کا وعدہ ہے ایسے شخص کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہے، ایسے شخص کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی یہ شخص ذلیل و رسوا ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 15 شعبان کو کائنات کے رب زمین کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ رب العزت سارے انسانوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ 15 شعبان کو صرف یہ ایک حدیث ہے، یہ وضاحت میں کر دوں کہ شب برات آنے والی ہے، صرف ایک حدیث یہی کہ اللہ کے رسول فرماتے شب بارات کو 15 تاریخ کو اللہ زمین کی طرف دیکھ کر جتنے لوگ ہوتے ہیں اللہ ساروں کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 لوگوں، ایک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے اور دوسرا وہ شخص جس کا سینہ حسد بغض سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے 2 شخصوں کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔